ایک دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون مریم رہتی تھی۔ مریم کو اس کے نرم دل اور ہمسایوں کی مدد کرنے کی عادت کی وجہ سے سب بہت عزت دیتے تھے۔ اگرچہ وہ اکیلی رہتی تھی لیکن کبھی تنہا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ اکثر اس سے ملنے آتے، اس کے دانشمندی سنتے اور اپنی کہانیاں سناتے۔ اس کے بدلے میں وہ اسے کھانے پینے کی اشیاء لا کر دیتے تاکہ مریم کو کبھی بھوکا نہ رہنا پڑے۔ ایک ٹھنڈی خزاں کی صبح مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لینے جائے گی۔ جیسے ہی وہ درختوں کے درمیان چلتی گئی، اچانک اسے کچھ عجیب نظر آیا۔ ایک پرانا بڑا سا مٹی کا مٹکا جو آدھا زمین میں دفن تھا۔ تجسس سے مریم نے مٹی صاف کی اور مٹکے کو کھولا۔ اس کے آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی کیونکہ وہ مٹکا سونے کے چمچماتے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ مریم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے ایک نئی زندگی کا تصور کیا، آرام دہ، خوشحال اور شاندار۔ اس نے خود کو ایک بڑے گھر میں بیٹھے دیکھا، ایک خوبصورت چمنی کے پاس ایک شاہی کرسی پر۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، مٹکا اتنا بھاری تھا کہ مریم اکیلے اسے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر بھی مریم نے ہار نہ مانی۔ اس نے لکڑی کے تختوں سے ایک سرکنے والی پٹری بنائی، مٹکے کے گرد ایک مضبوط قفلہ باندھا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے گھر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ راستے میں مریم نے محسوس کیا کہ مٹکے کے اندر موجود سونے کے سکے بدلنے لگے ہیں۔ جب اس نے رک کر اندر دیکھا تو سونا چاندی میں بدل چکا تھا۔ تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن مریم نے خود کو تسلی دی، چاندنی بھی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھی، لیکن کچھ دیر کے بعد چاندنی بھی بدل گئی۔ اب مٹکے کے اندر لوہا تھا۔ مریم رک گئی اور افسردہ ہو کر مٹکے کو دیکھا۔ اس کے سارے خواب جیسے ٹوٹ گئے ہوں، مگر پھر بھی اس نے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ اسے یاد آیا کہ وہ مٹکا ملنے سے پہلے بھی خوش تھی۔ اسے اپنے چھوٹے سے گھر کی قدر تھی، ان گرم کھانوں کی جو ہمسایہ اسے لا کر دیتے تھے، اور اس خوشی کی جو اسے دوسروں کی مدد کر کے ملتی تھی۔ مریم نے مٹکا وہی چھوڑا اور اپنے گھر لوٹ گئی، دل سے مطمئن۔ اس شام جب وہ اپنی پرانی مگر آرام دہ کرسی پر بیٹھی، چمنی کے پاس بیٹھی، تو اسے ایک گرمی محسوس ہوئی جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں آ سکتی تھی۔ مریم نے اپنی پرانی زندگی پھر سے اپنائی، لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی محبت پانا۔ اور یوں مریم نے ہمیں سکھایا کہ سچی خوشی دولت میں نہیں بلکہ سادگی، محبت اور شکر گزاری میں ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ چکی تھی اور یہی اس کی اصل دولت تھی۔